اس علاقے سے جو لوگ اللہ کے مہمان ہونے والے ہیں ماشاءاللہ اور زیارت حرمین کے لیے اپنا گھر بار آل اولاد کاروبار ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں، ان میں عالی جناب محمد وسیم خان صاحب ہیں، محمد فہیم صاحب ہیں اور محمد عمر صاحب ہیں اور نور الہدیٰ صاحب ہیں۔ یہ وہ چار معزز شخصیتیں ہیں اس علاقے کی جو یہاں سے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہی ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ مدینہ شریف پہنچ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے ہندوستان میں امن و امان، خاص طور سے شہر کانپور میں اور تمام مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعائے خیر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج ان کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے۔ ہم نے جب تک حج نہیں کیا تھا تو اللہ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگا تھا کہ پروردگار عالم اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مکے اور مدینے کی زیارت نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ آج یہ اپنے گھروں سے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے فارم بھرا، تیاری کی، احرام خریدا، کپڑے سمیٹے، پیکنگ کی، سب تیاری کر لی، گھر والوں کو حقوق بتائے، اپنے اپنے معاملات سمجھائے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، ہم رضا الہی کے لیے جا رہے ہیں۔ جب سے لے کر اب تک اور گھر سے روانہ ہونے تک ان کی کچھ بھی نیتیں رہی ہوں، کچھ بھی نیتیں، بعض وقت نیت میں یہ آتا ہے کہ جب حج کر آئیں گے تو محلے میں عزت بڑھ جائے گی اور لوگ ہم کو حاجی جی کہیں گے، اور اگر کوئی دکان اچھی کھولے ہیں تو لوگ کہیں گے حاجی جی کے دکان کا مال لاؤ۔ تو نیت میں کچھ بھی ہوگی، سماج میں عزت بڑھ جائے گی، گھر میں عزت بڑھ جائے گی، دکانداری بڑھ جائے گی۔ فارم بھرنے سے لے کر اب تک کوئی بھی نیت میں بات رہی ہو، لیکن آج میں ان چاروں حاجیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی وقت سے آپ اپنی نیت یہ کر لیجئے کہ ہم جو حج کرنے جا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، بے شک صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، وہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ نے سرکار سے پوچھا تھا یا رسول اللہ حج کس پر فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سواری اور زادراہ پہ قادر ہو، مطلب اتنا کھانے پینے کا سامان ہو کہ حج کے ایام میں وہ کھا پی سکے، اور سواری پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان اقدس بڑا حکیمانہ، سواری کی بات نبی نے کہی تھی۔ تو اب دیکھیے وہی سواری اگر مکے شریف سے ہو تو 10-5 ریال میں کام چل جائے گا، تو اگر 10-15 ریال بھی ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن آج انڈیا سے جانا ہے تو وہ سواری کم سے کم 4 لاکھ کی پڑ رہی۔ کیسے حکیم ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو پوری دنیا میں دیکھتے چلے جائیے کہ جو بھی سواری اور زادرہ پہ قادر ہے اس پر حج فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دنیا کو دکھایا ہے، جیسے ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہاں کا جو نقشہ بنا ہے یہی کام آئے گا۔ پڑوسی ملک کا نقشہ پڑوسی ملک میں کام آئے گا، بنگلہ دیش کا نقشہ وہاں کام آئے گا۔ جہاں جس ملک کا نقشہ بنتا ہے اس کی سرحد و سیما پہ وہ کام آتا ہے۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے میں اسلام کا ایسا نقشہ بنایا کہ جہاں اسے بچھا دو وہی پورا نظر آتا ہے، اس نقشے کو جہاں لے جاؤ وہی مکمل نظر آتا ہے۔ تو آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ 2 سال کورونا پیریڈ گزر گیا اور لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے، اب پھر وہ موقع آیا کہ حجاز کرام جا رہے ہیں۔ ہم جامعہ اشرف المدارس کی طرف سے سب کو
ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ حاجی عبدالحمید صاحب آپ بہت پیچھے بیٹھ گئے ہیں، آئیے یہاں آگے آ جائیے، آپ بھی ماشاءاللہ حاجی ہیں۔ حضرات، جب میں ایک بات ان سے کہوں گا کہ آپ کعبہ شریف پہ جب جائیں گے اور کعبہ شریف میں جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ پہلی نظر کے وقت جو دعا کریں گے آپ، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلی دعا کون سی کریں گے؟ تو یہ سب اپنے اپنے حساب سے حاجی سوچے رہتے ہیں کہ جائیں گے تو ماں باپ کے لیے دعا کر لیں گے، آل اولاد کے لیے کر لیں گے، عام مسلمانوں کے لیے کر لیں گے، کاروبار کے لیے کر لیں گے، اولاد کے لیے کر لیں گے۔ طرح طرح سے سب کی نیتیں الگ ہوتی ہیں کہ ہم یہ دعا کریں گے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ پہلی نظر کعبے پہ پڑی تو انشاءاللہ اس وقت جو آپ دعا کریں گے اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں تو بہت ساری دعائیں ہیں، کون سی دعا کریں گے؟ اگر سمجھ میں آئے تو میں ایک دعا بتائے دیتا ہوں۔ جب کعبہ شریف پہ پہلی نظر پڑے تو آپ یہ دعا کر لیجئے گا، یا اللہ ہم تجھ سے جتنی جائز دعائیں کریں سب قبول فرما لینا۔ ایک دعا کر لینا، اس ایک دعا میں ساری دعائیں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ محترم حضرات، یہ کعبہ شریف ہے، بڑی اچھی روحانی محفل ہے، نعت خوانی کا ماحول تھا۔ ماشاءاللہ آل انڈیا غریب نواز کونسل کے خاص رکن جناب خورشید عالم صاحب، وہ بھی نعت شریف پڑھتے ہیں، مگر اس وقت یہ کچھ باہر دورے میں تھے، وہاں سے آئے تو پانی وغیرہ کی تبدیلی ہوئی تو آواز میں کوئی دقت ہے، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ باقی تمام حضرات کو آپ نے سنا ہی ہے۔ میں صرف آپ کو دو باتیں بتا دوں کہ جہاں کعبہ ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ بے شک آپ کعبہ شریف سے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں جائیں گے وہاں سے پوری دنیا برابر ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کعبے میں آدم علیہ السلام کا مزار ہے، یہ بالکل غلط اور بکواس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ کعبہ ہے اسی جگہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا تھا، اسی سینٹر پر آدم پیغمبر کا خمیر تیار ہوا تھا، اور سب سے پہلے اس کعبے کی تعمیر آدم علیہ السلام نے سرخ یاقوت سے فرمایا، اور اس کے بعد جب زمانہ آیا نوح علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب نازل فرمایا اور طوفان نوح آ گیا، تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا جاؤ کعبے کو آسمان پر اٹھا دیا۔ کعبہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، پانی بہنے لگا، زمانہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ابراہیم پیغمبر اٹھو اور کعبے کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لیا تو دیکھا مٹی اور پانی کا بہاؤ اتنا چلا تھا کہ بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کعبے کی بنیادوں کو ظاہر فرما دے۔ دعائے خلیلی تھی، باب اجابت سے ٹکرا گئی، اللہ نے بنیادوں کو ظاہر فرما دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پتھر لانا کر کے رکھتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لانا کر کے دیتے ہیں، کعبے کی دیوار اونچی ہو گئی۔ تو ہم لوگ انڈیا میں دیوار اونچی ہوتی ہے تو چہری لگا لیتے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام کون سی چہری لگاویں تاکہ دیوار کی اوپر چنائی ہو سکے؟ تو ابراہیم پیغمبر نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اسی پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اسی پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ خدا کی رحمت مسکرا رہی ہے، اے میرے خلیل اب دیوار تو اونچی ہوگی مگر پتھر بدلنے کی ضرورت نہ پڑے گی، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوگی نیچے سے یہ پتھر بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ کا خلیل جبل ابو قبیس پر کھڑا ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے پرستاران خدا، اے اللہ کو ایک ماننے والوں، اے اللہ کے بندو، چلو چلو کعبہ تیار ہو چکا ہے، چلو زیارت کعبہ کے لیے، چلو طواف کعبہ کے لیے۔ اس لیے تو جانتے ہیں جن روحوں نے سنا اور جن لوگوں نے یہ آواز سنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اور یہی وجہ ہے جب حجاج کرام مکہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے حج کے لیے احرام باندھ کر کے نکلتے ہیں تو یاد رکھو ہر ایک طرف آواز آتی ہے، یہ حاجی لوگ جائیں گے دیکھیں گے کوئی ہوٹل سے نکل رہا ہے، کوئی سورج سے نکل رہا ہے، کوئی گلی سے نکل رہا ہے، کوئی مکان سے نکل رہا ہے، اور جانتے ہو کس لباس میں نکل رہے ہیں؟
सब अपने अपने को दो दो चादरों में लपेटे हुए हैं। दुनिया का कहीं का कोई भी बड़ा से बड़ा साहिब मनसब क्यों ना हो, किसी मुल्क का सदर जमहूरिया और वजीर आजम क्यों ना हो, मगर उसे अपनी सोसाइटी और माशरे का लिबास उतार करके अपने कमरे में रखना पड़ेगा और उसे अपने आप को दो चादरों में लपेटना पड़ेगा। क्योंकि खुदा की रहमत कह रही है, मेरे बंदो, आज तुम्हारा खुदा तुम्हें उसी लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका महबूब आया था, जिस लिबास में उसका हबीब आया था। और चारों तरफ से एक आवाज आ रही है, यही लोग कह रहे हैं, क्या जानते हो? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरा शहर मक्का गूंज रहा है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस सवाल का जवाब है। इब्राहिम पैगंबर ने कहा था काबा तैयार हो चुका है, चलो ज़ियारत काबा के लिए। आज जब हुज्जाते किराम पहुंचे तो वहां जाकर के कह रहे हैं, सब इज्तिमाई तौर पर कह रहे हैं, एक लिबास पहनकर कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था आओ काबे के ज़ियारत के लिए। जब पहुंचे ये अल्लाह के बंदे तो क्या कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आए अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, हम सब हाजिर हो गए और हम सब आ गए। ये वही काबा है, याद रखो, कि जिसमें 120 रहमतें सुबह शाम में नाजिल होती हैं। कितनी रहमतें? 120। ये हुज्जाते किराम गौर से सुन लें, 60 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। क्या अल्लाह ने हमारा नसीब बनाया है कि इबादत करते करते थक जाओ तो सहने काबा में बैठ जाओ, काबा देखते रहो, इबादत का सवाब। हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा। यहीं तक नहीं, ज़हन पे एक बात और उतारने की कोशिश कीजिए। जब क़यामत का वक्त आएगा और हिसाब व किताब होगा, ज़र्रे ज़र्रे कतरे कतरे लैलो नहार सुबह शाम जिंदगी बंदगी का हिसाब अल्लाह ताला लेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से, फरिश्तों काबे को दुल्हन की तरह सजा कर ले आओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। काबे को दुल्हन की तरह मुरस्सा और मुज़य्यन करके लाया जाएगा और जब काबा खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा काबा एक बात बता, उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिसने तेरा तवाफ किया है, जिसने तेरा तवाफ किया है। काबा कहेगा मौला जिसने काबे का तवाफ किया है उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा और जो तवाफ नहीं कर सका उसे रसूलुल्लाह बख्शवाएगा। हज़रात तवज्जो फरमाइए, काबे की ज़ियारत करेंगे, शहर मक्का देखेंगे, बड़े खुश नसीब हैं आप, और मदीना तैयबा जाएंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके हाजिरी देते हैं ना, तो जानते हैं जब उस सुनहरी जालियों के करीब आते हैं तो कोई उंगली दिखाता है, यूं ऐसे इशारा करता है, वो सुनहरी जाली है, वो सुनहरी जाली है। मैं आपको बता दूं, इस तरह उंगली मत उठाना, ये बेअदबी है। ये उंगली जाकर के वहां मत उठाना। कुछ लोग लोगों की भीड़ की वजह से पंजे के बल खड़े होते हैं कि ऊंचे होकर के देख जाएं। याद रखना, ये दरबार मुस्तफा है, अपने को ऊंचा मत करना। अल्लाह, ये नबी का दरबार है, पंजों के बल होकर के अपने को ऊंचा मत करना। अरे ऐसा मकाम है, ऐसा मकाम है कि अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाया था कुरान में, ला तर्फऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी। ए लोगों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद मत करना। मतलब जैसे नबी बोल रहे हो उसकी ऊंची आवाज पे मत बोलना, वरना खुदा तुम्हारे सारे अमाल अकालत फरमा देगा। इसलिए बड़े अदब एहतराम के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दें। जब आप सुनहरी जालियों के करीब पहुंचेंगे तो याद रखिएगा, एक सुराख टाइप है जालियों में, सुनहरी जालियों में, और जिस सुराख का साइज यूं होगा इस तरीके से, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा।
اور وہ سوراخ جانتے کہاں ہے؟ وہ ٹھیک چہرے رسول کے سامنے. بولو محبت سے سبحان اللہ. چاہیے ادب احترام سے آنکھیں جھکا لیجئے, ہاتھ باندھ لیجئے اور محبت سے پڑھتے رہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. اپنے آقا کو سلام کریے, رسم الوفا کو سلام, وجہ الصفا کو سلام, شمس الضحیٰ کو سلام, بدر الدجا کو سلام, نور الہدیٰ کو سلام, نجم الندیٰ کو سلام, عین التقیٰ کو سلام, زین النقیٰ کو سلام, کنز العطا کو سلام, کشف الذکا کو سلام, بحر المنن کو سلام, نہر السنن کو سلام, جمیل الشیم کو سلام, شفیع الامم کو سلام, صاحب جود و کرم کو سلام, حضور اکرم کو سلام, سید عالم کو سلام, نور مجسم کو سلام, تاجدار عرب و عجم کو سلام, فخر بنی آدم کو سلام, نبی محترم کو سلام, رسول معظم کو سلام, نیر عالم کو سلام, امام القبلتین کو سلام, رسول الثقلین کو سلام, آقا و مولا کو سلام کرتے رہیے اور باب جبریل کی طرف نکل جائیے. پیار محبت سے سلام کر کے ادب کا خیال رکھیے. ادب بہت بڑی چیز ہے, ادب بہت بڑا مقام ہے. اس لیے دوستو آج ہم دعا کرتے ہیں, تمام حضرات مل گئے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا حج مبرور فرمائے اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. مولا ان کے حج کو قبول فرما لے. بڑی قربانی ہے, معمولی بات نہیں ہے. یہاں سے تو آپ نے ہار پہنا دیا, ابھی پہنائیں گے, سب لوگ گلے ملیں گے, ہو جائے گا کام. 5 دن حج کے بڑے مشقت کے گزرتے ہیں, جب واپس آئیں تو پوچھ لینا. یہاں سے تو بڑا آسان لگتا ہے, گاڑی میں بیٹھے, فلائٹ میں بیٹھے اور چلے گئے. 5 دن بہت مشقت کے گزرتے ہیں حج میں. ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی 5 دن جا کر کے. لیکن دشواریاں چاہے جتنی ہوں, قدم قدم پہ دعا کیا کرتا ہے حاجی جانتے ہیں؟ اکثر و بیشتر نیت کے بعد یہ دعا ہوتی ہے, فیسر لی, اے اللہ میرے لیے یہ آسان فرما دے. اور وہ پروردگار عالم آسان فرما دیتا ہے. ہر منزل آسان ہو جاتی ہے, ہر منزل. کبھی کبھی خیمہ بھول جاتے ہیں لوگ, ایک ہی سائز کا خیمہ ہوتا, یہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں میں, ایک ہی سائز کا خیمہ ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں. وہیں اگل بگل ٹہلیں گے, اب خیمہ اپنا نہیں ملے گا. آپ سوچیں گے ارے میں تو بہت عقل مند ہوں, کیسے بھول جاؤں گا. الحمدللہ میں بھی عقل مند ہوں, مگر میں بھی اپنا خیمہ بھول گیا تھا. بھول جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن اگر اتفاق آپ بھول جائیے گا تو میدان عرفات میں انڈیا کا ایک جھنڈا لگا ہوگا, ترنگا. کہیں بھی بھول جائیں, اس ترنگے کے پاس آ جائیں تو وہاں انڈین لوگ ملیں گے. اپنا جب آپ نشان دکھائیں گے, کارڈ دکھائیں گے, تو آپ کو آپ کے خیمے پہ آسانی کے ساتھ پہنچا دیں گے. اگر عورتیں ہوں ساتھ میں تو انہیں خاص طور سے یہ بات سمجھا دیں کہ اگر کہیں بھی بھول جانا, کبھی یہ ترنگا جھنڈا جہاں لگا ہو, انڈیا کا نشان, وہاں چلے آنا اور وہاں آ کر کے وہ خیمے پہ اپنے آپ پہنچا دیں. بہرحال تو میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں ان حضرات کی معلومات کے لیے کہ جو آپ لوگ جا رہے ہیں, بہت سارے لوگوں سے کہو کہ بھائی شاید کچھ کھانے کا سامان لے لینا. کھانے کے سامان کے بارے میں جانتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ارے نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری اور زادرہ کھانے کا سامان. لیکن کچھ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو بہت بڑے فقیر بن جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی کھانے جا رہا ہے کیا؟ ارے بھیا پیر فقیر سب کو کھانے کی ضرورت ہے. آپ کو کھانا کھانا ہی پڑے گا. ایک دن نہیں کھاؤ گے, 2 دن نہیں کھاؤ گے, تیسرے دن چارپائی بنا دو گے. کھانا تو سب کو کھانا ہے. لیکن اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہ دھیان نہ دیں کہ وہاں اچھا سے اچھا بنوا کے اور پکوا کے ہر وقت کھاتے رہیں گے. آپ دھیان یہ دیں کہ جو ملے گا پیٹ بھرتے رہیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے. یہ مشکل سے 40 دن ملے ہیں, ہم عبادت کرتے رہیں گے, پیٹ بھر جائے. اور اس کے لیے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ستو لے لیجئے, ساتھ میں بسکٹ لے لیجئے, نمکین لے لیجئے, اور وہاں بڑھیا 2 چیزیں ملتی ہیں, آب زمزم کا پانی اور کھجور. خوب کھاتے رہیے, انشاءاللہ تمام بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائے. جو بلائیں ہوں گی آپ کی سب دور ہو جائیں گی. لیکن کچھ ضروری سوکھا سامان ہوتا ہے, سوکھا مرچا وغیرہ پسوا لیجئے, اور پیکنگ میں آپ دیسی گھی لے لیجئے, تھوڑے چاول لے لیجئے, تھوڑی دال لے لیجئے. جب آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ انڈین طور طریقے سے ہم پیٹ بھر لیں تو تھوڑی سی کھچڑی بنا کے کھا سکتے ہیں. ضرورت کھانے کی سب کو ہے, لیکن سفر میں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کو آسانی رہے گی اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر رہے گا. بار بار ہوٹل جائیں گے آپ دوڑ کر کے تو آپ کو بھاری لگے گا, اتنے میں آپ 2 رکعت نماز نفل زیادہ پڑھ لیں گے. اس لیے سامان ساتھ میں ضرورت کر لے جانا چاہیے. جتنا ضرورت کا سامان پیکنگ کے ساتھ آپ لے جا سکتے ہو اس کو آپ ضرور لے جائیں, اور نیت اور مکمل ارادے کے ساتھ مولا ہم اپنا وطن اور گھر, اپنے بچے, اپنی آل اولاد, اپنا کاروبار, اپنا گھر جو چھوڑ کے نکلے ہیں تو صرف تیری رضا کے لیے, اے اللہ تو راضی ہو.
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سفر کو آسان فرمائے. آج ہی آپ کی فلائٹ کل ہے؟ کل فلائٹ آج نکلیں گے. اور آپ کی 14 آپ کل ہے. کل والے میں ماشاءاللہ یہ 3 حاجی لوگ جائیں گے اور یہ فہیم صاحب 14 والی میں جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے. پروردگار عالم اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام